میں چار مصرے پڑھتا ہوں کہ ایک اللہ پہ ایمان اگر لے آتا، ایک اللہ پہ ایمان اگر لے آتا، نوح کے بیٹے کو ہرگز نہ ڈبوتا پانی، نوح کے بیٹے کو ہرگز نہ ڈبوتا پانی، اور ایڑیاں رگڑی براہیم کے بیٹے نے جہاں، ایڑیاں رگڑی براہیم کے بیٹے نے جہاں، ابھی زمزم کا وہی سے ہے نکلتا پانی، ایڑیاں رگڑی براہیم کے بیٹے نے جہاں، ایڑیاں رگڑی براہیم کے بیٹے نے جہاں، ایڑیاں رگڑی براہیم کے بیٹے نے جہاں، ابھی زمزم کا وہی سے ہے نکلتا پانی، ابھی زمزم کا وہی سے ہے نکلتا پانی، ابھی زمزم کا وہی سے ہے نکلتا پانی۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمامی احباب کا، پورے قصبہ چاند پور والوں کا، ایک ایک شخص کا، اراکین کمیٹی کا، ظہیر الدین بھائی کا، نظام الدین بھائی کا، سارے لوگوں کا، قاری شرافت بسوانی صاحب کا، پرویز جدانی صاحب، امیر الحسن تنبوری صاحب، احمد میدان شان میدان صاحب، مولانا شبلی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ایک ایسا نام ہے حضرت مولانا نظر محمد صاحب ناظر بہرائچی، جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں تھی، جن کا خلوص، جن کی آمد ہم سب کے لیے، پورے علاقے کے لیے ایک فیوز و برکات کا چشمہ بہا دیا کرتی تھی، ایک ایسی خلوص اور ایسی للہیت والد محترم جناب طیب عثمانی صاحب، مولانا ناظر بہرائچی صاحب، اللہ دونوں کو غریق رحمت فرمائے۔ یہ واقعتاً یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے کہ ان کی جانشینی کے طور پر آج پورے ملک ہندوستان، میں جب ملک ہندوستان کہہ رہا ہوں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ میں صرف کہہ رہا ہوں، حضرت مولانا کا بھی گزشتہ دنوں بھوپال میں بیان ہوا، اور اس سے پہلے بھی کل پرسوں ان کو، کل بھی گورکھپور ان کو جانا ہے۔ اتنی تاریخیں، اتنے لوگ متوالوں کی طرح پورے ملک ہندوستان میں حضرت مولانا ناظر بہرائچی صاحب کی جانشینی کے طور پر، اور اللہ رب العزت والجلال نے سنجیدگی کے ساتھ آسان لب و لہجے میں عام فہم گفتگو کرنے کا سلیقہ عطا فرمایا، ہنر عطا فرمایا، جنہیں انتہائی ادب کے ساتھ سنا بھی جاتا ہے، سراہا بھی جاتا ہے۔ اس سے میری مراد، میرے مجھ کو کرم فرما حضرت مولانا محمد شبلی صاحب بہرائچی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے بھی تشریف فرما ہے۔ میں اس وقت ادب و احترام کے ساتھ آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ کو آواز دے رہا ہوں، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات اور مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو، شعراء کو، تمام لوگوں کو مستفید فرمائیں۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم۔ پہلی گزارش ہے کہ سامنے سے سارے بچوں کو ہٹا کے سائیڈ میں کریے، وہاں ادھر جائیں یا ادھر جائیں۔ اے بیٹا سب لوگ اٹھو، جلدی سب لوگ اٹھو، دیر نہ کرو۔ کی کرسیاں خالی ہیں، کرسیاں پر کر لیں، پیچھے کے لوگ آگے آ جائیں تاکہ جو بات بھی کہی جائے وہ ذمہ داروں سے کہی جائے، اور جو باتیں ہوتی ہیں وہ ذمہ داروں کے لیے ہوتی ہیں، بڑے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، بڑی عمر والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ حضرات آگے آ جائیں تاکہ مقرر کو بھی بات کہنے میں جب آپ کی توجہ ہوگی تو بات بھی آپ کے سامنے اللہ رب العزت والجلال حضرت کے ذہن میں جو بات فرمائے گا، جو بات چلقہ ہوگی، جو بات ذہن میں آئے گی، وہ آپ تھوڑی آواز بڑھا لو بھائی اس کی، ہاں ٹھیک ہو گئی۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بس بھائی آواز چھوڑ دو، ذرا ہلکی کر دو تھوڑی سی بس۔
ذرا سے گھٹا دیجیے وہ ٹھیک ٹھیک. بہت تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے. قیمتی بیانات آپ حضرات سن چکے ہیں. کئی بیانات، میرے خیال سے 3 بیانات ہوئے، اور نعت خواں حضرات اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں. کچھ کو سن چکے ہیں، کچھ کی باری ہے، کچھ دوبارہ بھی پڑھیں گے. آپ حضرات کو محرومی نہیں ہوگی، آپ حضرات سنیں گے. تو سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ بہت خاموشی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ میری باتیں تھوڑی دیر کی سن لیں. اور جو حضرات اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں یہی گزارش ان سے بھی ہے. لیکن ان سے دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر وہ تقاضے سے چائے کے لیے یا کھانے کا تقاضا ہے، بھوک ہے، تو ان مہمانوں کو میری طرف سے اجازت ہے، رخصت ہے، جو اسٹیج پہ تشریف فرما ہے. اور مولانا قاسم عثمانی صاحب سے میں کہوں گا کہ وہ جا کے کھانا کھائیں، اور جب تک میں تقریر کروں پھر آ جائیں گے. اب جائیے جائیے کھانا کھائیے. تو میری طرف سے اسٹیج کے سارے حضرات کو اجازت ہے، کسی ضرورت سے وہ جانا چاہیں، لیکن بیان کے دوران کوئی گفتگو یا موبائل یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، میں بھولتا ہوں، اتنا خیال رکھیں گے. اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جتنی دیر بات ہو، بہت تھوڑی دیر بات ہی کروں گا، میں بہت تھکا تھکایا ہوں. مولانا قاسم عثمانی صاحب نے آپ کو بتا دیا، اور پہلے جب میں نے تاریخ دی تھی تب بھی کہا تھا کہ بہت لمبے سفر سے آنا، دیر ہو سکتی ہے، لیکن میری عادت تاخیر کی ہے نہیں. تو مولانا کے ساتھ موٹر سائیکل ہی سے آ گیا. میں محمود آباد سے ادھر تک، میں نے کہا مجھے کوئی تکلف نہیں ہے، جہاں بھی آدمی جائے تو وقت پہ پہنچ جائے. اور تقریباً 800 کلومیٹر کا سفر، 110 کلومیٹر بھوپال سے آگے وہ جگہ تھی نوالیہ کے نام سے، جہاں مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی احمد صاحب شہر بھوپال کے بڑے مفتی، ان کا بھی ساتھ میں بیان تھا، ہمارا اور حضرت کا بیان ساتھ ہی میں تھا. درود پاک ایک بار پھر پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وسلم. کم سے کم چھوٹا سے چھوٹا اتنا درود پاک ہے. جب جب ہمارے آقا کا نام آئے تو درود پاک ضرور پڑھ لینا چاہیے. آقا نے فرمایا وہ شخص بخیل ہے، کنجوس ہے، جو میرا نام آنے پر مجھ پر درود پاک نہ بھیجے. بھائی ہمارے آپ کے کبھی کبھی دوستوں کا احسان ہوتا ہے، کبھی رشتہ داروں کا احسان ہوتا ہے. ارے بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ تو کچھ نہ کچھ جس کا احسان ہوتا ہے آدمی اس کے احسان تلے دبتا ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ جب وہ سامنے پڑ جاتا ہے تو آدمی اس احسان کی وجہ سے سر جھکا لیتا ہے کہ بھائی ان کا ہمارے اوپر احسان ہے. قربان جاؤں، اللہ نے زمین و آسمان وہ ساری چیزوں کو پیدا فرمانے کے باوجود بھی، اے بیٹا آپ اٹھئے، ذرا سا کھڑے ہوئے، ادھر بیٹھ جاؤ، آپ اس پہ آئیے. ہمارے سامنے بڑی عمر کے حضرات جو باقاعدہ داڑھی والے 40-50 سال کے وہ رہیں، تو آپ بھی آ جائیے، آپ دونوں لوگ. ہاں کرسی خالی ہے، کرسی ہے ادھر ہے، سامنے آئیے. کم سے کم عمر کی برابری ہو تو کچھ بات کہتے بنے. اللہ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. بھیا مائک صحیح ہے، مائک صحیح ہے، کم زیادہ نہیں. کہاں سے آواز نہیں؟ تو اس کو اور گھما دیجئے، بس یہ والا تھوڑا سا اور گھما دیجئے، ادھر ہو جائے. گھما دیجئے ادھر کو جدھر آواز کم لگ رہی. بس ابھی جب نعت والے حضرات آئیں گے تو آپ ادھر کر لیجئے گا، ہماری باری میں ادھر ہی رکھیے. بھیا ٹکراؤ کم کرو ذرا مائک کا. تقریر کو سمجھنا ضروری ہے، ہر لفظ کو آدمی سمجھے نا، سمجھنا ضروری ہے. اور نعت کے لیے شرط نہیں، نعت کے لیے صرف آواز ہی سمجھے اتنا ہی بہت ہے. ہاں لیکن تقریر ایک بات آپ کو سمجھنا ہوگا. اور صحیح کر لیجیے تھوڑی آواز. اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور مائک والے صاحب بہت سمجھدار ہیں، فوراً انہوں نے اس بات پہ عمل کیا ہے. ایک شعر والد صاحب پڑھا کرتے تھے، تو وہی 1-2 شعر کہہ کے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی، جہاں
रहमत की बरसात होगी, वहाँ अब्र रहमत की बरसात होगी। ये महफिल है आका की, बैठो अदब से, यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी, यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी। हलना को उठा दो भैया, अब इधर भैया उधर जाओ। हाँ वो भैया ये सब काम ना करो, कुछ लड़के तो बाकायदा, हाँ यही थे, 1 दर्जन तो रहे होंगे कम से कम। अल्लाह ने ये मौका मरहमत फरमाया है, मौका को गनीमत जानो ईमान वालों। जलसों की नाकदरी हुई, 2 साल तक लोग तरस गए, खुद तकरीर करने वाले, नाद पढ़ने वाले, सुनने वाले सब। पैसा होने के बावजूद, सारी चीजें ऐक मैक, सारे इंतजामात होने के बावजूद भी महरूमी रही। तो नाकदरी न करो कभी भी जलसों की, अल्लाह इसमें तौफीक दे तो बड़े सुकून और तवज्जो के साथ और इसको बहुत बड़ी नेमत समझ के बैठा करो। जब नेमत की नाकदरी होती है तो वो नेमत छिनती है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह ने इरशाद फरमाया शुक्र गुजारी करोगे नेमतें बढ़ाता रहूंगा, वाला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, नाशुक्री करोगे अल्लाह फरमाते मेरी पकड़ सख्त है, मजबूत है। नाशुक्री नुकसानदेह है, शुक्र गुजारी फायदा करती है। अल्लामा शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खुशदिल मजदूर ज्यादा काम किया करता, कोई लेबर लाओ, मजदूर लाओ, घर की तामीर के लिए लगा दो, काम के लिए लगा दो। बार बार जब उससे कहोगे भाई साहब थोड़ा सुस्ता लो, थोड़ा आराम कर लो, पानी पी लो, ये कर लो, वो कर लो, जब उसको आप राहत देंगे, उससे मोहब्बत के साथ बोलेंगे, तो वो 8 घंटे में 12 घंटे भर का काम, अरे बोलो भैया करेगा नहीं करेगा? आप जिसके पीछे पड़े रहोगे, ये उठाओ वो उठाओ, मसाला बनाओ, पानी डालो, फला करो, हर वक्त जब पीछे पड़े रहोगे तो वो पूरा दिन हिलता रहेगा, काम वो 4 घंटे भर का करेगा। तो खुशदिल मजदूर, मेरे आका ने इरशाद फरमाया जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं हुआ करता। लोगों का शुक्रगुजार हो वही अल्लाह का शुक्रगुजार। आप पैदल जा रहे हो, रास्ते के ऊपर आपको सवारी नहीं मिल पाई, कोई मोटरसाइकिल वाला मिल गया, आपको बिठा के आपकी मंजिल तक पहुंचाया, कुछ दूर लेके चला गया, ये उसका एहसान है, शुक्रिया अदा करो। ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह ने गोया अल्लाह की आपने शुक्रिया अदा नहीं की, उसने मदद की है। एक आदमी कोई बोझा लिए किनारे खड़ा हुआ, कोई उसके सर पे उठवाने वाला नहीं, किसी ने जाके उस बोझे को सर पे रखवा दिया, ये उसका एहसान है, शुक्रिया अदा करो, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं इस बोझे को तन्हा नहीं उठा सकता था, आपने हमारे सर पर, अरे बोलो भैया है कि नहीं? जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार। एक बात याद रखिएगा, जो हमारी माँ बहनें हुआ करती, शौहर चाहे जितना कीमती कपड़ा ले आए, सामान लाए, खाने का सामान लाए, कोई भी सामान लाए, जल्दी शुक्रिया के अल्फाज जबान पर नहीं आते, वो समझते इनका ठेका है पूरा। ईद में जोड़ा लाया, 700 का जोड़ा लाया, जोड़ा लाने के बाद घर में उसको जवाब मिल गया कि कपड़ा लाया कि वैसे उठा ला, बिल्कुल फ्री वाला तो फलाना वाला तो, और बाद औरतें कहते कपड़ा है कि पूरा कफन उठा लाया। अरे बोलो कहती नहीं कहती? बहुत हजरत न बनो, ऐसा है जो मैं कह रहा हूँ। दोबारा लाएगा दूसरे साल तो 7 के बजाय वो 300 का जोड़ा लाएगा, हो सकता है एक ईद ही गोल कर डाले, न लाए। शुक्र गुजारी पर आदमी का दिल खुश होता है, वो उससे भी ज्यादा इनामात की कोशिश करता है और ज्यादा लाने की कोशिश करता है। तो अल्लाह हम ईमान वालों को अपना शुक्र गुजार बना ले। इन मजलिसों की कदर करें, उलमा की कदर करें, मस्जिदों की कदर करें, और जो टाइम मिला है उसकी भी कदर करें। तो ये दीनी मजलिस बड़ी कीमती होती है, इसके कुछ हुकूक होते हैं, 1 मिनट में बयान कर दूं फिर मैं कोई बात करूंगा। देखो भाई, मैं अक्सर अर्ज कर दिया करता हूं कि अल्लाह ने हमें आंखें दी हैं, कान दिए हैं और दिल भी अल्लाह ने दिया है।
دل کا وہ مقام ہے کہ مدنی آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلوحت، جب یہ دل درست ہوتا ہے تو ہاتھ و پیر سے ہونے والے کام، آنکھ سے دیکھنے والی باتیں، ساری چیزیں درست ہوتی ہیں۔ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، آقا نے فرمایا مزغتن، وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، الا وہی القلب، اللہ کے حبیب نے فرمایا الا یعنی خبردار ہو کے توجہ کے ساتھ سنو، الا وہی القلب، وہ دل ہی ہے جو فیصلہ کرتا ہے۔ وہ جب صحیح ہوتا ہے، آنکھیں صحیح دیکھیں گی، کان بھی صحیح سنے گا، آنکھیں بدنگاہی نہیں کریں گی، اور کان یہ چغلخوری غیبت والی بات نہیں سنیں گے، گانا بجانا نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ دل درست ہے، فیصلہ دل کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا کیسے مانوں؟ سچی بات ہے، اچھا کام ہے۔ کہا تمہارا دل جس بارے میں فیصلہ کر دے سمجھو اچھا کام ہے۔ ہر برے کام کے لیے دل ایک بار ٹوکتا ہے، کوئی مانے یا کوئی چوری کا ارادہ کر لے دل فوراً ٹوکے گا، کوئی بدکاری کے لیے چلنا چاہے دل فوراً روک دے گا، بھائی یہ بات غلط ہے، کوئی بے ایمانی کرنا چاہے دل فوراً ٹوکے گا، بے ایمانی بری بات ہے، کوئی آدمی کوئی گناہ کرنا چاہے دل فوراً روک دے گا، بھائی یہ غلط بات ہے۔ ارے بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ تو جب دل اتنا بڑا مفتی دل یہ فیصلہ کرتا ہے، اللہ دل بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ دل میں کچھ بیماریاں آتی ہیں، ان بیماریوں کی وجہ سے بگڑتا ہے۔ بیٹا آنکھیں کھول کے سنیے گا ذرا سا، اس میں کچھ بیماریاں آتی ہیں، کس میں بھیا؟ دل میں بیماری آتی ہے۔ کون سی بیماری آتی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات، حسد نیکیوں کو ایسے کھا لیتے کما یاکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی اسی طرح حسد نیکیوں کو کھا جایا کرتا۔ یہ ایک بیماری ہے، تو طے کرو کسی سے حسد۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وہ کامیاب ہو گیا، پوری فلاح و کامیابی کو پہنچ گیا کون آدمی؟ جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا۔ کس کو؟ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہوگا جس نے پاکیزگی اختیار کی، اپنے دل کو حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے پاک کر لیا۔ یہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ یہ بیماری ہوتی کب ہے؟ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ پیدا ہونے کے راستے کون ہیں؟ کن وجوہات کی بنیاد پر، کن سبب کی بنیاد پر یہ بیماری آتی ہے؟ ایک منٹ میں آپ کو بتائے دے رہا ہوں۔ ہمارا سگا بھائی مالدار ہو گیا، اگر کوئی دور کا آدمی پوچھ لے بھائی صاحب آپ کا سگا بھائی تو لکھپتی ہو گیا، کروڑ پتی ہو گیا، اللہ نے بہت دولت دے دی، تو کہتے ہیں بھائی بہت بے ایمان ہے، ایمانداری سے نہیں بڑھا ہے۔ ارے بولو، بولتے نہیں بولتے؟ حضرت نہ بنو، یہی حال ہے گھر گھر کا۔ سگا بھائی مالدار ہو جائے، بہت زیادہ مالداری میں اس کی خلیش ہو جائے گی، اگر پڑوسی مالدار ہو گیا تو دل میں بہت زیادہ دقت ہو جائے گی، اور اگر اپنا بہنوئی مالدار ہو گیا تو بھی دقت بڑھ جائے گی، پڑوسی مالدار ہوا، رشتہ دار مالدار ہوا، اور حد ہو گئی اگر کسی کے سسرالی لوگ مالدار ہو گئے، بیوی کے بھائی لوگ جن کو سالے کہتے ہیں اور مہذب زبان میں نسبتی بھائی کہتے ہیں، اگر وہ مالدار ہو گئے تو فلانے کو تو بہت ہی بڑی دقت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کے سارے گھر کے لوگ ہمارے، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ بہت شان سے کہتے کہ میں احسان کرتا ہوں ان پر، اور حالانکہ خدا ٹھگے بیٹھے ہیں پہلے سے۔ تو اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ یہ مالداری پریشان کیا کرتی، کسی کو اللہ نے شہرت دے دی، دولت دے دی، مالداری دے دی، کسی کو مقام دے دیا، حسن و جمال دے دیا، طاقت دے دی، وغیرہ وغیرہ، عہدہ دے دیا، وقار دے دیا، تو آدمی جلنے لگتا ہے۔ ارے بولو جلتا ہے کہ نہیں جلتا؟ یہ جلن والی بیماری اتنی خراب بیماری، ایسی ہلاکت والی بیماری ہے کہ دونوں جہان کے سردار محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بیماری نیکیوں کو جڑ سے مٹا دیتی ہے۔ دوسری جگہ آقا نے فرمایا جس طرح استرا بالوں کو جڑ سے مٹا دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، آقا نے فرمایا اسی طرح حسد نیکیوں کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ مالداری دیتا کون ہے بھیا؟ کس کے ذمہ ہے؟ یہ پیچھے جو بھیا بیٹھا ہے نا،
اس کو ذرا ادھر کر دو. یہ دونوں، ایک یہ منہ چلا رہا ہے برابر ٹوپی والا، او بھیا ہاں بس بس ٹھیک. اب چاہے جتنا منہ چلاؤ رات بھر. بھیا بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ بہت زیادہ دیر آپ کو نہیں روکا جائے گا، ہمارے مہمان باقی ہیں، ان کا حق ہے. اور ہم تو بوڑھے باڑے آدمی، 52 سال کی عمر ہونے کو اب بہت زیادہ ہمت تو پڑتی نہیں، اور جھیلنا بھی بہت زیادہ ہے. تو عرض کر رہا تھا یہ ایسی بیماری ہے جو ہلاکت میں ڈالتی ہے. مالداری اللہ دیتا، شہرت اللہ دیتا، دولت اللہ دیتا، سارا کچھ دینے والا اللہ ہم کو شکایت کہے گی. اس پر میں شعر کہا کرتا ہوں کہ کوئی شاہ کوئی امیر ہے، کوئی شاہ کوئی امیر ہے، کوئی بے نوا و فقیر ہے. کوئی شاہ کوئی امیر ہے، کوئی بے نوا و فقیر ہے، جسے چاہا جیسا بنا دیا، جسے چاہا جیسا بنا دیا. تیری شان جل جلالہ، جسے چاہا جیسا بنا دیا. تو یہ دینے والا کون ہے بھیا؟ تو جب اللہ دیتا ہے سب تو ہم کو کہے کی دقت ہے، بلاؤ جو دل خراب کے ڈال رہے. ارے بولو گے ہے کہ نہیں؟ مالداری بہت بڑی قیمتی چیز نہیں. ہم سمجھتے ہیں فلانا مالدار ہوگا بڑی قسمت والا آدمی. کوئی دو کوڑی کا آدمی نہیں ہے. مالداری کے لیے مالدار ہونے کے لیے بہت زیادہ علم والا ہونا شرط نہیں، جانکاری بھی شرط نہیں، کوئی ہوشیاری بھی شرط نہیں. بہت تیرے میں نے محل لب لوگوں کو دیکھا جن کو انگوٹھا بھی لگانا صحیح. جب انگوٹھا لگانے کی باری آتے، لگوانے والا انگوٹھے کو ٹھیک کرتا تب وہ انگوٹھا لگا پایا کرتے. اتنی بھی تمیز نہیں ہے، اور پتا چلا وہ لکھپتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، دولت کا ڈھیر لگا ہوا ہے. تو دولت کے لیے مالداری شرط نہیں، دولت ہونے کے لیے علم والا ہونا شرط نہیں ہے، ہوشیاری شرط نہیں ہے، قابلیت شرط نہیں ہے. دولت تو محل لب لوگوں کو بھی اللہ اس ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ نہ منہ جیسا منہ، نہ بول جیسا بول، ایڑھے ٹیڑھے بیڑھے جیسے کیسے لب پورے ہیں. پتہ چلا مالدار بہت ہے. مالداری کوئی بڑی چیز ہے؟ مالداری بہت بڑھیا چیز ہوتی ہے. اس کے سب سے پہلے حقدار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. رب نے فرمایا اے نبی کہو احد پہاڑ سونے چاندی کا بنا دوں جو آپ ہی کے لیے خاص کر رہے. 4.5 میل سے زیادہ لمبا چوڑا احد پہاڑ بہت بڑا ہے. میرے آقا سے جب کہا گیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار ایک دن کھاؤں تیرا شکر ادا کروں، دوسرے دن فاقہ ہو جائے صبر کر لوں. پسند ہی نہیں کیا مال کو. حضرت ابراہیم ابن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے. بادشاہت کو چھوڑ کے جنگلوں بیابان چلے گئے. وزیر لوگ وہاں پہنچ گئے، کہا صاحب آپ کا انتظار ہوا، بادشاہت کی کرسی سنبھال لو. کہا مجھے بادشاہت مل گئی. دریا کے کنارے گدڑی سل رہے تھے. بسترا ہوتا ہے نا گدڑی والی، گدڑی سل رہے تھے. لوگوں نے کہا چلو بادشاہت سنبھال لو. کہا بادشاہت مل چکے. کہا بادشاہت ہے کہ فقیری ہے، دریا کے کنارے بیٹھے گدڑی سل رہے. کہا اچھا دیکھو گے تو حضرت ابراہیم ابن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سوئی لیے سل رہے تھے، سوئی کو دریا میں پھینک دیا. حکم کیا اے مچھلی میرا سوئی لے کے باہر آ جا. مچھلی سوئی لے کے چونچ میں دبا کے باہر نکل آئی. کہا تم بھی ذرا کون سے؟ کہا مچھلی کب سنتی ہے کسی کی بات، اور یہ جانور کب سنیں گے؟ تو کہا جب مچھلیاں بھی بات سننے لگی تو بادشاہت مل گئی. بادشاہت چھوڑ دیا. بولو بھیا، بادشاہت چھوڑ دیا ہے بادشاہوں نے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار ایک دن کھاؤں تیرا شکر ادا کروں، دوسرے دن مل جائے تو، دوسرے دن نہ ملے تو فاقہ ہو جائے تو اس پر صبر کر لوں. کھاؤ تو شکر ادا کرو، فاقہ ہو جائے تو. کہ جس کے قدموں پہ نچھاور ہوئے شاہوں کے محل، اس شہنشاہ نے اپنے لیے چھپر رکھا. اس شہنشاہ نے
اپنے لیے چھپر رکھا۔ تو ایمان والو، مالداری بڑی نعمت نہیں ہے، سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے۔ کون ہے بھیا؟ آپ اپنا دیکھو، پلا ودھائک ہو گیا، ایم پی ہو گیا، منتری ہو گیا، پلانا ہو گیا، ڈھکانا ہو گیا، وہ تباہی کے دہانے پر ہے، زیادہ گھبراؤ نا۔ اللہ نے جو ایمان کی دولت دی ہے، قسم ہے رب کعبہ کی، میرے آقا نے فرمایا جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا روئے زمین پر رہے گا، اللہ سورج کو یوں ہی دیکھا، سورج کو یوں ہی روشنی دیتا رہے گا، سورج اپنی روشنی پہنچاتا رہے گا، ستارے اسی طرح چمکتے رہیں گے، یہ بادل بھی سایہ پگن رہیں گے، سارا نظام باقی رہے گا۔ لیکن جب ایک بھی اللہ کا نام لیوا نہ ہوگا تو اللہ حکم فرمائے گا، اے اسرافیل اب تم سور پھونک دو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، پورے لوگوں سے، دنیا بھری بادشاہوں سے، امیروں سے، منتریوں سے، پلانے ڈھکانے سے، اللہ فرمائے گا ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں، اے اسرافیل تم فوراً سور پھونک دو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، سور پھونک دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ سورج اندھا ہو کے زمین پہ گر جائے گا اور یہ ستارے جھڑ جائیں گے۔ اذا الشمس كورت، سورج اندھا ہو کے زمین پہ گر جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے۔ واذا النجوم انكدرت، ستارے جھڑ جائیں گے، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ کب ایسا ہوگا؟ جب ایک بھی اللہ کا نام لیوا نہ ہوگا، تب ایسا ہوگا۔ تم اپنی قیمت پہچانو نا۔ مالداری دیکھتے ہو کہ ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر تو بہتر ہے یہ، مرغ و ماہی سے بڑھ کر تو بہتر ہے یہ، مرغ و ماہی سے بڑھ کر۔ اللہ نے جو آزادی دی ہے، بولو بھیا، ہم میں تم میں سے کوئی آدمی پیدل چوراہے تک جانا چاہے جا سکتا، کوئی تکلف نہیں، رامپور تک جانا چاہے کوئی تکلف نہیں، بانسورا جانا چاہے کوئی تکلف نہیں، محمود آباد کوئی موٹر سائیکل سے 3 بجے رات جانا، 2 بجے 1 بجے رات جانا چاہے کوئی تکلف۔ آزاد ہے، کچھ ہے نہیں، زیادہ زیادہ مانگے گا تو کیا مانگے گا؟ ٹوٹا پھوٹا موبائل مانگے گا، اور کیا مانگے گا؟ کوئی خوف و خطر ہے۔ اللہ نے جو آزادی دی ہے کتنی بڑی دولت ہے بھیا۔ ایک مثال میں اکثر عرض کر دیا کرتا ہوں، ایک صاحب نے طوطا پال رکھا تھا سونے کے پنجڑا کے اندر۔ اب سونے کا پنجڑا بھیا ایک تار کی قیمت جوڑ لو، ارے 10 گرام لگ بھگ 50,000 کا ہوتا ہے، اور پورا پنجڑا وزن کرو تو 1 کلو سے کم کا تو ہو۔ اب قیمت آپ جوڑو، ہم جوڑ نہیں پائیں گے زیادہ۔ سونے کے پنجڑا میں طوطے کو پال رکھا تھا، بہترین چیزیں کھلایا کرتا تھا، بے موسم آم بھی کھلایا کرتا۔ آم لینے جاؤ کم سے کم 200 روپیہ کلو ملے گا اچھا والا، جب موسم ہی نہیں تو مہنگا ملے گا۔ آم کھلاتا، انگور کھلاتا، تمام چیزیں کھلایا کرتا۔ ایک دن طوطے کو موقع مل گیا، دروازہ کھلا مل گیا، نکل کے جا کے چھت کے اوپر بیٹھ گیا۔ مالک نے کہا آؤ سونے کا پنجڑا تمہارے واسطے، ساری چیزیں تمہارے واسطے۔ طوطے نے جواب دیا، سنو تمہارا سونے کا پنجڑا تمہیں کو مبارک، جو سیب کھلاتے ہو، آم کھلاتے ہو نا، انگور، وہ تمہیں کو مبارک ہو۔ ہم کو یہ قید و بند نہیں چاہیے، ہم کو تو پروں کی پرواز کے لیے آزادی چاہیے۔ ہمارے پاس پر ہیں، ان پروں کو پرواز چاہیے، اڑنا چاہیے، کبھی یہ ڈال کبھی وہ ڈال، کبھی یہ پیڑ کبھی وہ پیڑ۔ سب سے زیادہ بہتر چیز کیا ہوتی بھیا؟ کہ ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر تو بہتر ہے یہ، مرغ و ماہی سے بڑھ کر تو بہتر ہے یہ۔ ارے بولو بھیا ہے کہ نہیں؟ مالداری سے آدمی، مال کے بدولت آدمی تکیہ خریدے گا، گدا خرید کے لائے گا، بیڈ لے کے لائے گا، اے سی لگا لے گا۔ ارے بولو کرتے لوگ نہیں انتظام کرتے؟ اے سی لگایا، بیڈ لایا، تکیہ لایا، فلانا لایا، ڈھکانا لایا، سارا انتظام کر لیا، بہت زیادہ انتظام کر لیا، بہترین ساری چیزیں بنا ڈالی۔ اب جب سب بنایا تو نیند والی بات کہاں سے آئے گی؟ ارے بولو بھیا، قربان جاؤں شمع رسالت کے پروانوں، یہ آدمی بستر پہ پڑا ہوا، پتا چلا 8 بھٹوں کا مالک ہے، 2 فیکٹریاں لگایا پڑا، بڑا آدمی، بڑا امیر آدمی، سینکڑوں گاڑیاں چلا کرتی، سارا سامان خریدا ہوا، بستر پہ پڑا، نیند
बाल सब झड़े पड़े हैं, कई आध बच्चे से बिल्कुल मामला खत्म है। और 400 के ऊपर शुगर खुद ही ठेकम मौजूद है, और साए साहब लेकिन सुकून। बिस्तर पे गए, नींद नहीं आई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वजअलना नौमकुम सुबाता, अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैंने नींद को आराम की चीज बनाया। वजअलना नौमकुम सुबातम वजअलना लैला लिबासम वजअलना नहार माशा, अल्लाह ने ये चीजें बनाई और ये बेचैन ऐसे पड़ा है, करवटें बदलता है, नींद से कोई वास्ता। खरीदो ना माल से, नींद नहीं ला पाओगे, सामान खरीद पाओगे, सुकून नहीं पाओगे, सुकून तुम मोल नहीं मिला करता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह, खबरदार हो के जहां जहां अला आया है कुरान मुकद्दस में, उसका मतलब यह है कि पूरी तवज्जो के साथ, बाखबर हो के तवज्जो के साथ सुनो। ये बात आई है, अल्लाह ने फरमाया दिलों का सुकून और इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद में है। शमए रिसालत के परवाने, आदमी दुनिया भर की चीजों में लगा रहता, बाद में पछताया करता, ये गलत वो गलत। एक आदमी तन्हाई में बैठकर अल्लाह अल्लाह कहने वाला, अल्लाह का नाम लेने वाला, अल्लाह के हबीब पर दरूद पाक पढ़ने वाला इतना खुश हो जाएगा, वो खुशी किसी आदमी को नहीं मिला करती। उसकी तबीयत खुश रहेगी बराबर कि हमने अल्लाह का नाम लिया है, अल्लाह को पुकारा है, अल्लाह के हबीब पर दरूद भेजा, उसकी खुशी का क्या पूछना। अरे बोलो भैया है कि नहीं? तो कदर करो, क्या करो भाई, कदर करो। तो बात आई थी कि दिल को पाक किया जाए। अरे करोगे पाक? सगा भाई मालदार हो गया, जब तुमको बीमारी आई, किसी से झगड़ा हो गया, कोई बात हो गई, पुलिस पकड़ ले गई, सबसे पहले सगे भाई का खून गर्म हो जाएगा। बोलचाल था नहीं था, इससे नहीं मतलब है। जब नागहानी आई तो सगे भाई का उलमा ने लिखा है कि आपसी लोगों का खून जो एक दूसरे से मिला होता है, वो आयन मौके पर गर्म होता है, वो अपने भाई की मदद को तैयार हो जाता है। तो घबराओ ना, सगा भाई मालदार हो गया तो बहुत ज्यादा खुश हो जाओ, उसको सलाम करो, कभी कभी मुलाकात के लिए जाओ और उसको चाहिए वो कुछ चाय पिला दे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया सलाम को आम करो, गरीबों को खाना खिलाओ और लोगों की मदद करो। उसके बाद मेरे आका ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आखिरी बात इरशाद फरमाई अब्शु सलाम, ए अब्दुल्लाह इब्न सलाम, सलाम को आम करो, फदखुलिल जन्नत बिसलाम, बस तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। सलाम आपस की हसद वाली बीमारियों को दूर कर देता है, बहुत आसान नुस्खा है। जब बार बार बोलोगे सलाम करोगे ना, तो दिल में जो एक धब्बा पड़ा हुआ है हसद, वो उसका धीरे धीरे वो धब्बा खत्म हो जाएगा, साफ हो जाएगा, आदमी का दिल बिल्कुल पाक और साफ हो जाता, फिर वो मिलने को, अरे बोलो होता नहीं होता। तो अल्लाह दिल को पाक करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैंने शुरू में अर्ज किया था, अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, बेशक ये कान और आँखें और दिल, इन चीजों के ताल्लुक से अल्लाह के यहाँ पूछा जाएगा, जवाब देना पड़ेगा। तय करो, आजकल लोग मोबाइल का दौरा है, चलाते बहुत हैं, चाहे उधार लाएं, किस्त पे लाएं, मांग के लाएं, कर्जे पे लाएं, कैसे लाएं, चाहे जैसे लाएं, जिसके हाथ में देखो मोबाइल आदमी लिए पड़ा है। ये गुनाहों का मरकज है, गुनाहों का सरचश्मा है, गुनाहों का ठेका है। काहे के लिए है? जरूरत जिसकी है वो तो रखेगा, उसमें अहादीस रखेगा, कुरान मजीद के सिपारों को रखेगा, पूरा पूरा कुरान उसमें आता है, जरूरत की बातों को रखेगा। लेकिन जिनकी जरूरत ऐसी नहीं है, लड़कों के लड़कियों के हाथ में देंगे तो उसका इस्तेमाल गलत हो जाएगा। उस गलत इस्तेमाल की वजह से आंख की जिना का गुनाह उनको पड़ेगा। और एक बात याद रखिए, जो आदमी सबब बना है गुनाहों का, जितना गुनाह होगा करने वाले को पूरा उतना पड़ेगा, और जो सबब बना, जिसने ये किया है काम, बुनियाद रखी है, उन तमाम गुनाहों के बराबर इसको अलग से गुनाह पड़ेगा। तो तय करो हमको इससे बचना है, अगर जरूरत के तहत है उसका इस्तेमाल सही होना चाहिए। अरे बोलो भैया,
اتنا گناہ عام ہو چکا ہے. آپ ذرا بتاؤ راتوں دن نظریں زنا کیا کرتی, برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت آئے گی؟ قسم ہے رب کعبہ کی برکت نہیں آئے گی. کیا مطلب؟ لڑکیاں عورتیں جا رہے ہیں ان کی طرف دیکھا یہی گناہ, اس پر بھی آنکھ کی زنا کا گناہ پڑا کرتا ہے. اور جو موبائل پہ تصویریں گندی دیکھتے عورتوں کی لڑکیوں کی تصویریں دیکھا کرتے اس پر بھی آنکھ کی زنا کا گناہ پڑتا. حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم جو علماء دیوبند میں بہت بڑے مانے جاتے اس معنی کر کے کہ بہت بڑے خلیفہ ہیں اور وہ پیر ہیں لوگوں کے, حضرت فرماتے ہیں جن کے مریدین لندن تک اور دنیا کے کئی ملکوں میں پھیلے پڑے ہیں, الہ آباد کے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب, انہوں نے کتاب کا کے اندر لکھا ہے کہ اس پر بھی آنکھ کی زنا کا گناہ پڑتا ہے جو موبائل پہ تصویریں بے تکلف دیکھتے ہیں. اور آپ کہو کہ ہم نے دل سے اس بات کو نہیں مانا, تم اپنا دل اپنے پاس رکھو, ہمارا دل ہمارے پاس, لوگوں کے قلوب ان کے پاس. سب سے زیادہ دل کے صاف اور ساری کائنات میں سب سے زیادہ مقام رکھنے والے اللہ کے بعد وجہ تخلیق کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کسی عورت کو سامنے آنے جو بھی آتا تھا پردے کے ساتھ آتا. کیسے بھیا؟ اللہ اکبر. اچھا آپ قسم کھا کے بتا دو ذرا, میں تو قسم کھاتا ہوں رب کعبہ کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے زیادہ کوئی پاک و صاف ہو سکتا ہے؟ ہماری تمہاری پاکی کی بات ہمارے گھر والے بتائیں گے, محلے والے بتائیں گے, رشتہ دار بتائیں گے. حضرت عائشہ کی پاکی کا اعلان خود اللہ نے کیا ہے, اے نبی آپ پاک ہیں, آپ کو اللہ پاک ہی بیوی دے گا. افق کے موقع کا واقعہ, جن کی پاکی اور صفائی اور پاک دامنی اور پاک نظری کا اعلان اللہ کر دے, ان کے مقام کا کیا پوچھنا. شمع رسالت کے پروانوں, ایک دن اللہ کے حبیب جلوہ افروز تھے, حضرت عائشہ پاس میں بیٹھی ہوئی تھی. ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مختوم سامنے آئے, حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ذرا پردہ کر لو. غور سے سننا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے فرمایا عائشہ پردہ کر لو, تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ تو نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مختوم صحابی, یہ نابینا صحابی دونوں آنکھوں سے اندھے ہیں, انہیں تو دکھائی نہیں پڑتا. آقا نے فرمایا عائشہ تمہارے پاس تو آنکھیں ہیں, بھلا بتاؤ ان سے زیادہ پاک کون ہو سکتا جن کی پاکی کا اعلان خود پیدا فرمانے والا کرے. ارے بولو بھیا ہے کہ نہیں؟ ہاں تو آج کل بات یہ ہوتی ہے, کہتے ہیں صاحب کوئی بات نہیں, ہماری خالہ کا لڑکا, خالو کا لڑکا, پھوپھی کا لڑکا, فلانے کا لڑکا. نہیں, جائز نہیں ہے. اللہ صحیح طرح بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ خالہ کی لڑکی, خالہ کی لڑکی سے, پھوپھی کی لڑکی سے بھی پردہ ہے. اللہ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو عرض کر رہا تھا موبائل پہ جو تصویریں دیکھتے ہیں تو ہم اتنے پاک نہیں, جو پاکوں کے پاک تھے اتنا احتیاط کیا ہے. ہم تم تو گندے ہیں, دل جلدی گندا ہو جاتا ہے. کیسے بچ پاؤ گے اگر ایسے آنکھیں گندی ہوتی رہیں, کان گندے ہوتے رہے, ان کی آوازوں کو سن کر, برائی کو سن کر, گانے کو سن کر, یہ کان گندے ہوتے رہے, یہ گندگی دل تک پہنچ جائے گی. جب دل گندا ہو جائے گا تو اس گندے دل میں اللہ کی محبت نہیں آیا کرتی. طے کرو ہم کو ان چیزوں کو پاک و صاف رکھنا ہے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ایک نعت میں بہت دنوں سے پڑھتا ہوں لیکن قاصی عثمانی صاحب نے اس کے لیے فرمائش کی تھی کہ اس کے چند اشعار ہوں. چند اشعار سماعت فرما لے, تھوڑی دیر بات ہوگی بس. کہ احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم. راہ میں کانٹے جس نے بچھائے, گالی دی پتھر برسائے. راہ میں کانٹے جس نے بچھائے, گالی
पत्थर बरसाए, उन पर छिड़की, उन पर छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर छिड़की। और अज तिफलीता गुम्बद खजरा, एक एक साथ हर हर लम्हा, अज तिफलीता गुम्बद खजरा, एक एक साथ हर हर लम्हा, है उन पर, है उन पर सिद्दीक निछावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है उन पर। और ये शेर बहुत मेरी पसंद था, सारी शराफत आप सुनिएगा। ए मेरे रब मेरे रहमान, ए मेरे रब मेरे रहमान, खोल न मेरे दफ्तर इस्यां, ए मेरे रब मेरे रहमान, खोल न मेरे दफ्तर इस्यां, मुझसे सुन ले, मुझसे सुन ले नाते पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे सुन ले। लायक सद एहतराम हजरात उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ सामईन इज़ाम व पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम व बानियान जलसा, बड़ी देर से आप हजरात इसी हाल में तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और हमारे बड़े पुराने रफ़ीक जिनके हमारे ताल्लुकात, मेरा ख़्याल है कि जब से हमारी उनकी सलाम दुआ गुफ्तगू है, उसको भी 30 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़र गया। वो रफ़ीक क़दीम हज़रत मौलाना फ़ारूक रशीदी साहब मद्दज़िल्लहुल आली, जिनके हुक्म पर हाज़िरी हो गई, अल्लाह कबूल फरमाए। मौलाना के हमारे बड़े देरीना ताल्लुकात हैं, बड़ी बेतकल्लुफ़ी है, यहाँ तक कि तकल्लुफ़ बेतकल्लुफ़ी उन्होंने कहा कि भाई मेरा लड़का आप एक ले लो। मैंने कहा वो कौन सा? कहा वो सऊदिया चला गया। इतना मानते थे मुझे, अब भी मानते अल्हम्दुलिल्लाह। खैर ये एक बात थी। मैंने कुरान अजीम की आयत करीमा तिलावत की, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये ईमान वालों तुम अपने आप को बचाओ। इसको भाई अपने आप को बचाओ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो तुम अपने आप को बचाओ, अपनी जान बचाओ। काहे से? दोज़ख की आग से। किसको भैया? अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम घर वालों को बचाओ, बीवी बच्चों को बचाओ दोज़ख की आग से, जिसका ईंधन ही इंसान और पत्थर है। हम सर्दी से बचाने के लिए इंतजाम किया करते, बारिश से बचाने के लिए साया का इंतजाम किया करते, और ठंडक से बचने के लिए कपड़ों का इंतजाम करते। अरे बोलो, करते नहीं करते? सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमेशा की जिंदगी मरने के बाद वाली है, उस दोज़ख की आग से बच जाए। इससे बड़ा कोई काम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, उस दोज़ख की आग से बचाओ जिसका ईंधन ही इंसान और पत्थर है। वो दोज़ख कैसी है, मैं इस बारे में ज्यादा गुफ्तगू तो नहीं करता, इतना जरूर कहूंगा, जहन्नमी जहन्नम में पड़ा हुआ। अल्लाह हम तमाम ईमान वालों की हिफाजत फरमा ले। गुनाहों की बदौलत जाना पड़ेगा, जब निकलना होगा तब निकलना होगा। एक हवा लग जाए तो दोस्तों कोई बर्दाश्त उसको नहीं कर सकता। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जहन्नमी जहन्नम में पड़ा हुआ होगा, पीने के लिए पानी मांगेगा, अल्लाह आतश अल्लाह तर, तो पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इल्ला हमीमम व गस्साक़न जज़ाअन विफ़ाक़ा,
پینے کے لیے پانی نہیں دیا جائے گا. 1000 سال تک چیخلے چلانے کے بعد پوچھا جائے گا کون ہے چیخ رہا, کہا جائے گا یہ جہنمی پیاسا ہے, تو پینے کے لیے پانی نہیں دیا جائے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اوپر والی ہونٹ سکڑ کے اوپر جائے گی, نیچے والی نیچے چلی جائے گی, وہ پانی منہ کے اندر داخل ہو جائے گا, وہ حقیقت میں پانی نہیں ہوگا. جہنمیوں کا خون, مواد اور پسینہ وغیرہ جہنم کے نشے میں گڑھے میں بھرا ہوا ہوگا, وہی پانی جبرن منہ کے اندر ڈالا جائے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ پانی جبرن منہ کے اندر داخل ہو جائے گا, تڑیوں کو کاٹ کے نیچے کے راستے سے گرا دے گا. الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا. اللہ جہنم کی آگ سے ہم ایمان والوں کی حفاظت فرمائے. قاری صاحب موبائل تھوڑی دیر بند کر لیجیے, مجھے بات سمجھ رہے پوری. بہت سخت دن آنے والا ہے, اس دن پچھتائے تو پچھتانا کسی کام نہیں آئے گا. میں نہیں بولتا, اللہ نے خود ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. اس دن کافر کہے گا کاش ہم مٹی ہو جاتے کچھ نہ ہوتے, لیکن وہ پچھتانا کسی کام نہیں آئے گا. زندگی بڑی مختصر ہے. ارے بولو بھیا, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. کوئی 30 کوئی 40 کوئی 50 کوئی 60 اور 70 کا بیٹھا ہوا ہے. جب اس سے پوچھ لو زندگی میں سکون ملا تو بولے گا بھائی سکون کا انتظام کر رہا ہوں. تو آپ پوچھو گے کون سا انتظام, تو کہو گے وہ بولے گا بھائی ایک لڑکے کو سوچ رہے کچھ دکان پہ لگا دیں, ایک لڑکا سعودیہ چلا جائے وہاں سے کمانے لگے, ٹھیک ٹھاک مکان ہو جائے, بقیہ بچوں کے رشتے ہو جائیں, یہ انتظار ہے کہ اس کے بعد ہمیں سکون ہی سکون ہے. تو سکون کا انتظام ہم, ارے بولو ہر آدمی یہی بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ اچھا ارے بولو, بولتا نہیں بولتا؟ یہ سوچتا دکان ہو جائے گی, لڑکا سعودیہ جائے گا, کاروبار ہو جائے گا, نوکری مل جائے گی, پیسہ ہو جائے گا, سکون مل جائے گا. اب پوچھو سکون ملا یا نہیں ملا؟ ہر دن آنے والا غموں سے, تفکرات سے, فکروں سے بھرا ہوگا. ہر آنے والا دن. آج جو گزر رہی ہے وہ بہتر ہے, کل جو گھڑی گزرے گی کچھ عطا پتہ نہیں ہے کتنی سخت گھڑی, کیسا سخت ٹائم آ جائے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ تو دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے. دنیا سکون کی جگہ, تیاری کرو وہاں کی, ضرورت وہاں کی, ضرورت وہاں کی. حضرت بہلول-دانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, بادشاہ کے پاس ایک سوٹا تھا, بادشاہ ہارون الرشید کے پاس. اس سیٹوں کے انہوں نے بہلول-دانا کو دے دیا, کہا اے بہلول تم سے زیادہ کوئی بڑا بیوقوف مل جائے تو یہ سوٹا اس کو دے دینا. کس نے کہا؟ بادشاہ ہارون الرشید نے. تو بہلول-دانا رحمۃ اللہ علیہ وہ سوٹا لیے پھرتے رہے. کچھ دنوں کے بعد سنا بادشاہ بیمار آئے خیریت کے لیے. کہا حضور والا کیا ہوا؟ کہا میں بیمار ہوں, یہ بیماری آخری لگتی ہے. تو حضرت بہلول-دانا نے فرمایا کیا مطلب؟ کہا سفر بہت لمبا ہے. کہا کتنا سفر؟ سفر لمبا تو وہاں کے لیے خادمائیں بھیجے ہوں گے, آپ نے نوکروں کو بھیجا ہوگا, انتظام کیا ہوگا. کہا بہلول نہیں, سفر بہت لمبا, وہاں سے واپسی نہیں ہے کبھی, اور وہاں کا کچھ دیکھا ہوا بھی نہیں ہے. کہا 2-3 سال میں واپسی. کہا بہلول واقعی بہت عقل کے وہ ہو, ارے اس سفر سے گیا کوئی اب تک واپس آیا ہی نہیں. تو کہا وہاں کے لیے بھی اتنا انتظام کیا ہوگا, خادماؤں کا فلانا ڈھکانا. تو کہا بہلول وہاں کا دیکھا ہوا نہیں ہے, وہاں کی کوئی چیز دیکھی ہوئی نہیں ہے. یہاں تو بغیر اس کے معاملہ ہے, یہاں کے اعمال وہاں کام آئیں گے, وہاں کا کچھ عطا پتہ نہیں. تو حضرت بہلول-دانا رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سوٹا بادشاہی کو دے دیا. کہا آپ سے زیادہ بیوقوف ہماری نظر میں کوئی نہیں رہا, کہ یہاں کا جتنا رہنا تھا یہاں کا انتظام تو بہت کا ڈالا ہے, اور جہاں کے سفر کے بعد واپسی نے وہاں اسے اندازے پہ ڈالا ہے. تو بیوقوف آپ سے زیادہ ہم کو کوئی, کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. 4 لڑکے ہو گئے, چاروں کام سے لگے, کوئی سعودیہ, کوئی کاروبار, کوئی کچھ لگ گیا. اب پوچھو سکون ملا یا نہیں ملا؟ کہتے ہیں صاحب سکون نہیں ہے. سکون ابھی
سکون نہیں ملے گا۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے، سکون کی جگہ تو وہ ہے، یہاں کا انتظار نہ کرو، یہاں تو ٹائم گزارنا ہے، سب کے حقوق ادا کرنے ہیں، اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس زندگی کو محبوب دو جہاں کے طریقے پہ گزار دینا ہے۔ سکون تو وہاں لینا ہے، آرام وہاں لینا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، بیوی بچوں کو، بچیوں کو اس دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ دو شعر بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے جب انگریز نے قید کیا تھا اس وقت بادشاہ نے کہے تھے، چند اشعار اس میں سے دو شعر سماعت فرمانے۔ بادشاہ نے کہا تھا جب انگریز نے قید کر لیا، اتنی بڑی بادشاہت ہونے کے باوجود کچھ ہاتھ لگانے، انہوں نے شعر کہے کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ بھیا کسی کی بن پائی ہے آج تک؟ 70 سال کا آدمی پوچھو بھیا سب کام ہوگا، کہتے ہیں کچھ بن نہیں پایا معاملہ، کوئی آج تک کہہ ہی نہیں سکتا۔ تو کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ ارے بولو بھیا ہے کہ نہیں؟ آدمی آرزو لے بیٹھا اتنا کریں گے، یہ مکان وہ مکان، اتنا فلانا ڈمکانا، گاڑی گھوڑا، یہ وہ سب پورا پروگرام بنا کے بیٹھتا ہے، اس کے بعد سکون مل جائے گا۔ آرزو کرتا رہا، تمنا لے کے بیٹھا رہا، موت کا فرشتہ کا کہا سنو اب ٹائم پورا ہے، اور ہو کچھ نہیں پایا، ہو کچھ نہیں پائے گا۔ دوستو دنیا سے اسی حال میں جانا پڑے گا، جب یہاں کی بن ہی نہیں پائے گی تو صحیح طرح سے عبادت کر کے زندگی گزار کے اللہ کو راضی کر لے، اللہ کے مہمان خانہ پہنچ جائے۔ تو اللہ نے ہمیں موقع میں رحمت فرمایا ہے، اللہ نے ابھی صحت دی ہے، صحت کو نعمت جانو، بیماری سے پہلے پہلے، جوانی کو نعمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے پہلے، مالداری کو غنیمت جانو غربت سے پہلے پہلے، اور فرصت کو غنیمت جانو مشغولی سے پھنسنے اور لگنے سے پہلے پہلے۔ تو اللہ نے موقع دیا ہے، سنہرا موقع ہے، خداوند قدوس ہم تمام ایمان والوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر سی دعا ہوگی، پھر آپ کے مہمان آپ ان کو سن کے جائیے گا، دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ پروردگار ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائیے۔ کریم مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ کریم مولا جو قرضدار ہو گئے غیب سے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائیے۔
کریم مولا جو غلط مقدمات میں پھنس گئے انہیں رہائی نصیب فرمائیو۔ کریم مولا تمام مساجد و مدارس، دینی مکاتب اور دینی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیو۔ کریم مولا تمام ایمان والوں کی جان اور مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائیو۔ کریم مولا تو محافظ ہو جا، کوئی بال باقا نہیں کر سکتا۔ کریم مولا جو مانگ پا رہے ہیں وہ بھی عطا فرمائیو۔ بہت سی خیر کی چیزیں مانگے سے رہیں، جن جن خیر کی چیزوں کو تجھ سے تیرے حبیب علیہ السلام نے مانگا، پروردگار وہ تمام خیر کی چیزیں ہم ایمان والوں کو بغیر مانگے ہی عطا فرما دیجیے۔ کریم مولا ہم تو ایسے بھکاری ہیں کہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا۔ کریم مولا تو سب کی جھولیاں بھر دے، تیرے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی۔ کریم مولا ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔